بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نحو کا ابتدائی کورس جس میں بالکل آغاز سے بالکل آسان اور آسان فہم انداز میں مثالوں اور خاص طور پر قرآن پاک کے اجراء کے ساتھ انشاءاللہ ان قواعد کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، جیسے پڑھانا چاہیے ویسے پڑھانے کی سمجھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور سامعین کرام کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت زیادہ فوائد سے نوازے۔ ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس میں کام میں برکت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، ہم سارے مل کر وہ پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے ساتھ میں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ یہ ایک دعا ہے، پڑھی جاتی ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، آسانی فرما دے اور مشکل نہ بنا دے۔ یہ جو معاملہ ہم کر رہے ہیں، کام شروع کر رہے ہیں، اس میں آسانی ہو، تنگی نہ ہو۔ وتمم بالخیر، اور یا اللہ اس کو خیریت کے ساتھ اختتام تک، اپنی تکمیل تک پہنچا دے۔ وبک نستعین، اور یا اللہ آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں، یا فتاح یا علیم، اے کھولنے والی ذات اور اے علم رکھنے والی ذات۔ اس کے بعد یہ ابتدائی نحو کا آغاز ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس میں وہی ترتیب رکھیں جو نحو کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے سب سے آسان اور سب سے ابتدائی درجوں کی جو کتابیں ہیں ان میں ایک نحومیر بھی ہے۔ تو نحومیر کا انداز اس میں اختیار کریں گے، اس میں مضامین جس ترتیب سے بیان کیے جا رہے ہیں اسی ترتیب سے مضامین ہوں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ اس کی قرآن پاک کی مثالوں سے، دوسری مثالوں سے اس کا اجراء بھی ہوگا۔ سب سے پہلے جس چیز سے بحث ہوتی ہے وہ لفظ ہے۔ لفظ یہ آغاز ہے، لفظ وہ آواز، لفظ کی تعریف ہم کریں گے، وہ آواز جس میں کچھ حروف تہجی پائے جائیں۔ حروف تہجی سے مراد جو ہم قاعدہ کے پہلے صفحے پر پڑھتے ہیں، الف، با، تا، سا، جیم، ہا، یہ سارے کے سارے حروف تہجی ہیں۔ تو وہ آواز جس میں کچھ حروف تہجی پائے جائیں، انسان کے منہ سے ایک آواز نکلی اور اس آواز میں حروف تہجی ہوں تو اس کو ہم وہ لفظ کہیں گے۔
جیسے مثال ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں ہم نے اپنی زبان سے اس کی ادائیگی کی، اور جب اس کی ادائیگی کی تو یہ ہمارے منہ سے ایک آواز نکلی، اور اس میں با ہے، سین ہے، میم ہے، لام ہے، ہا ہے، را ہے، حا ہے، میم ہے، نون ہے، اس طرح آخر تک۔ تو جو بھی انسان کے منہ سے کوئی لفظ، کوئی آواز نکلے اور اس میں حروف تہجی ہوں تو لہذا وہ آواز، وہ لفظ ہے۔ تو لفظ کی تعریف ہمارے سامنے آ گئی بالکل آسان، کہ وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے اور اس میں کچھ حروف تہجی بھی موجود ہوں، حروف تہجی بھی اس میں پائے جائیں۔ جیسے ہم نام لیتے ہیں، زید کا لیتے ہیں، عمر کا لیتے ہیں، اپنی زبان سے جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے باتیں کرتے وقت وہ ان میں سے حروف تہجی الف، با، تا، جیم، سا وغیرہ وہ ان تمام الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ سارے لفظ کہلاتے ہیں۔ لفظ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ لفظ کی تقسیم ہے آگے، نمبر 1 لفظی مستعمل۔ مستعمل کو لفظ موضوع بھی کہہ دیتے ہیں، لفظ مستعمل، لفظ موضوع۔ اور لفظ مستعمل اور لفظ موضوع کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھ لیتے ہیں، پہلے اس کی ہم تعریف کر لیتے ہیں۔ لفظ مستعمل کی تعریف ہم کریں گے تو لفظ مستعمل سے مراد معنی دار لفظ ہے۔ لفظ مستعمل معنی دار لفظ کو کہتے ہیں۔ زبان سے، منہ سے نکلی ہوئی ایسی آواز جس میں حروف تہجی بھی ہوں اور پھر اس کا کوئی معنی بھی ہو، اس کا کوئی مفہوم بھی ہو، ایسے لفظ کو ہم بولتے ہیں معنی دار۔ جیسے ذالک الکتاب ہے، اس میں الکتاب کا لفظ آ گیا، تو کتاب کا لفظ قرآن پاک میں ہم استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان میں کتاب بولتے ہیں تو کتاب کا اپنا ایک معنی ہے، ایک مفہوم ہے، اس کا ایک مطلب ہے، وہ ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے پر ہدن ہے، متقین ہے، اور مفلحون ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، کسی کا نام لے لیتے ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، روڈ ہے، یہ جتنے بھی ہم الفاظ نکالتے ہیں جن کو بول کر ہمیں کچھ سمجھ آ جاتا ہے، یہ لفظ مستعمل میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے لفظ محمل، اس کو لفظ مستعمل بھی کہہ دیتے ہیں، لفظ موضوع بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے دوسرا نمبر لفظ کی تقسیم میں لفظ محمل۔ لفظ محمل کی تعریف، لفظ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ ایسا لفظ، ایسی آواز جو منہ سے نکلے، اس میں حروف تہجی بھی ہو لیکن اس کا کوئی معنی اور مفہوم نہ ہو۔ جیسے ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں پانی، ہمارے پاس آ جاؤ کوئی پانی شانی پی لینا، یا یوں کہہ دیتے ہیں کوئی چائے شائے، یا یوں بولتے ہیں کوئی کھانا شانا۔ تو یہ دیکھیں اس میں یہ پانی کا تو اپنا ایک معنی ہے، اسی طرح چائے کا اپنا ایک معنی ہے، کھانا اس کا اپنا ایک معنی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہم نے دوسرے لفظ ملائے، چائے کے ساتھ شائے، شانہ، شانی، تو ان کا یہ آواز تو ہے
شانی یہ شین الف نون اور یا پر مشتمل ہے، لیکن اس کا کوئی معنی ہماری زبان میں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی جیسے زید ہے، کسی کا نام ہے تو زید کے ساتھ بعض مرتبہ دیز کا لفظ بول لیتے ہیں، زید کے ساتھ دیز کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو لفظ ہوا وہ جس کا معنی ہے، لیکن یہ لفظ تو ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لہذا اس لفظ کو ہم بولیں گے لفظ مہمل۔ اس کے بعد لفظ مہمل اور لفظ ظاہر ہے، لفظ مہمل کا تو کوئی معنی نہیں، تو جب اس کا کوئی معنی نہیں تو آگے اس کی مزید کوئی وضاحت بھی نہیں ہوگی۔ جب اس کا معنی نہیں ہے، اس کا مفہوم نہیں ہے، تو آگے اس کے بارے میں کوئی مزید وضاحت یا اس کے بارے میں کوئی مزید تفصیلات بھی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم لفظ کو جو لیں گے اور جس سے بحث کریں گے وہ لفظ موضوع ہوگا، یا پھر دوسرا جو ہم نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے لفظ مستعمل۔ لفظ مستعمل کی آگے مصنف نے یا پھر یہ ہے کہ نحومیر والوں نے دو قسمیں بنائی ہیں۔ نمبر ایک مفرد اور نمبر دو مرکب۔ مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، یہ مفرد کی تعریف ہو جائے گی، بالکل آسان ہے۔ مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے، لفظ بھی ایک ہے اور اس کا جو معنی ہے وہ بھی ایک ہے، تو ایسے لفظ کو لفظ مفرد کہیں گے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں جو ہم نام استعمال کرتے ہیں کسی کا، جیسے ہم زید کا نام استعمال کرتے ہیں، کتاب کا نام استعمال کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ہم دوسری چیزوں کے جو نام استعمال کرتے ہیں، تو لہذا یہ لفظ بھی ایک ہوتا ہے اور اس کا معنی بھی ایک ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہم کتاب کا لفظ الکتاب ہے، الدین ہے، مالک ہے، یوم ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مفرد ہیں۔ لفظ موضوع کی دوسری قسم، جب ہم لفظ موضوع کی تقسیم کریں گے تو پھر آگے اس کے ساتھ یہ مفرد کے ساتھ یہ کہنا ضروری ہو جائے گا کہ مفرد وہ لفظ مستعمل ہے یا مفرد وہ لفظ موضوع ہے جو اکیلا ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے۔ مرکب وہ لفظ موضوع ہے، وہ لفظ مستعمل ہے، اس میں بھی وہ بات آ جائے گی۔ تو مرکب وہ لفظ مستعمل ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے، جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ دونوں میں فرق بالکل واضح ہو جائے گا کہ مفرد وہ ایک لفظ ہے، وہ اکیلا ہے، اور مرکب وہ لفظ ہے جو جس میں دو کلمہ ہوں یا دو سے زیادہ کلموں سے جو ہے وہ مل کر بنے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک مرکب ہے
اس میں بہت سارے کلمے جو ہیں وہ اس سے مل کر یہ بنا ہے۔ تو مرکب وہ لفظ مستعمل ہوا جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ تو آج ہمارا سبق صرف اتنا ہے کہ ہم نے لفظ کی تعریف پڑھ لی، لفظ کی تقسیم پڑھ لی، لفظ محمل اور لفظ مستعمل، اور پھر جو لفظ مستعمل ہے اس کی دو قسمیں پڑھ لی، مفرد ہونا اور مرکب ہونا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اگر ہم اس کا اجرا کریں تو ہم کیسے کریں۔ ہم لیتے ہیں سورۃ الفاتحہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں دیکھیں پہلا لفظ ہے الحمد، اس کے بعد ہے للہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس میں لفظ محمل کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے مستعمل ہیں، موضوع ہیں، ان کا اپنا ایک معنی ہے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک لفظ ہو اور اس کا کوئی معنی نہ ہو۔ لفظ محمل یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات تو پکی ہو گئی کہ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارے لفظ مستعمل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مستعمل کی کون سی قسم ہے، مفرد ہے یا مرکب ہے۔ تو جو اس کی صورت ہو اکیلے ہونے کی وہ مفرد ہوگا، اور جو دو کے مجموعہ سے ہوں یا دو کے زیادہ سے مجموعہ سے ہوں تو وہ مرکب بن جائے گا۔ جیسے الحمد یہ ایک لفظ ہے، للہ یہ بھی مفرد ہو جائے گا جب ہم اس کو الگ لیتے ہیں۔ للہ میں لفظ اللہ ہے، لام ہے، یہ لام الگ ہے، لفظ اللہ الگ ہے، رب الگ ہے، العالمین الگ ہے، الرحمن الگ ہے، الرحیم الگ ہے۔ جب ہم ہر ایک کو الگ الگ لیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اس کو جوڑتے نہیں ہیں، مالک الگ، یوم الگ، الدین الگ، ایاک الگ، نعبد الگ، اسی طرح آخر تک۔ تو جب اگر ہم ان کو لیتے ہیں الگ الگ کہ جی یہ الگ ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ الگ ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو پھر یہ الگ الگ سارے کے سارے بن جائیں گے مفرد، اس لیے کہ یہ لفظ ایک ہے، اس کا معنی بھی ایک ہے، تو اس وجہ سے یہ مفرد ہو جائے گا۔ لیکن قرآن پاک کی ترتیب کے مطابق الحمد یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کا آپس میں بھی جوڑ ہے۔ الرحمن بھی لفظ اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یہ الرحیم بھی لفظ اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ مالکی یوم الدین یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ تینوں مل کر لفظ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ اللہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو لہٰذا ان مثالوں میں دیکھیں کہ اگر ہم الگ الگ لیتے ہیں تو یہ سارے مفرد، لیکن جب ہم دونوں وہ ملاتے ہیں، للہ الحمد کے ساتھ ملا ہوا ہے، رب العالمین بھی جڑا ہوا ہے، الرحمن الرحیم بھی جڑا ہوا ہے، مالک یوم الدین بھی جڑا ہوا ہے، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ایاک اس نستعین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو جڑے ہونے کی حالت میں یہ دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر جو ہے یہ لفظ بن گئے۔ الحمدللہ اس میں دو الگ الگ لفظ ہیں، رب العالمین اس میں بھی الگ الگ لفظ ہیں، الرحمن الرحیم یہ بھی دو الگ الگ لفظ ہیں۔ یہ مل گئے اور مل کر انہوں نے جو ہے وہ دو مل گئے آپس میں،
جیسے رب العالمین میں ہے، دو سے زیادہ مل گئے جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمد سے لے کر مالک یوم الدین تک یہ ایک مرکب ہو جائے گا۔ مرکب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس میں دو یا دو سے زیادہ کلمے مل کر وہ بن کر ایک لفظ بنا رہے ہیں۔ تو آج کا سبق بالکل آسان ہے کہ یہ لفظ کی تعریف کیا ہے، اور پھر لفظ کی دو قسمیں ہم نے پڑھ لی، ایک لفظ وہ ہے جس کا کوئی معنی ہو، اور ایک لفظ وہ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ جس کا معنی ہوتا ہے اس کو مستعمل کہتے ہیں، پھر آگے ہم نے اس کی مفرد اور مرکب اس کی تقسیم پڑھ لی، اور پھر اس کی قرآن پاک کی آیات سے اجرا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان بنائے اور مستقل اس پر جو ہے وہ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔